بائبل کا نام آتے ہی ذہن میں ایک مقدس آسمانی کتاب کا تصور آتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر اس کی شروعات کہیں زیادہ دنیاوی، کہیں زیادہ زمینی ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی دلچسپ تاریخی نظریے پر بات کریں گے جو کہتا ہے کہ بائبل کی شروعات اصل میں ایک بہت بڑی سیاسی مہم کے طور پر ہوئی تھی۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد آج کی ساری بات گھومے گی، اور یہ سوال ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم بائبل کو صرف ایک مذہبی کتاب کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے طاقت، سیاست اور بقا کی ایک قدیم انسانی کہانی کے طور پر بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو اس سیاسی نظریے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ سمجھنا ہے کہ بائبل کوئی ایک کتاب نہیں، یہ ایک پوری لائبریری ہے۔ اور جب ہم لائبریری کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کتاب کا مصنف الگ، اس کا مقصد الگ ہو سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ راز تو اس کے نام میں ہی چھپا ہے۔ لفظ بائبل خود یونانی لفظ ببلیا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کتابیں، یعنی ایک کتاب نہیں، بہت سی کتابیں۔ تو یہ نام خود ہی ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ ہم کسی ایک آواز کی نہیں، بلکہ بہت سی مختلف آوازوں اور مختلف ایجنڈوں کے مجموعے کو دیکھنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر عبرانی بائبل، جسے تناخ بھی کہتے ہیں، کو ہی دیکھ لیں۔ یہ خود 3 بڑے حصوں میں بٹی ہوئی ہے: تورات یعنی قانون کی کتابیں، نویم یعنی انبیاء کے قصے، اور کتبیم یعنی باقی تحریریں۔ اور یہ تقسیم بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نظریے کے مطابق ان میں سے ہر حصہ ایک الگ زمانے اور ایک الگ سیاسی مقصد کی عکاسی کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ضرورت پڑی ہی کیوں؟ اس سب کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ اچھا، اس کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایک ایسے دور میں جب ہر طرف افراتفری تھی۔ تقریباً 1200 قبل مسیح میں بڑی بڑی سلطنتیں بکھر رہی تھیں، فلسطینیوں جیسے نئے دشمن سر اٹھا رہے تھے۔ تو اس خطے سے نمٹنے کے لیے ساؤل نامی شخص کو بادشاہ چنا گیا۔ لیکن جب اس کی موت ہوئی تو اس کا کوئی بیٹا یا قانونی وارث تخت پر نہیں بیٹھا، بلکہ اسی کا ایک فوجی کمانڈر داؤد ایک لمبی خانہ جنگی کے بعد تخت پر قابض ہو گیا۔ اور سب سے اہم بات کیا تھی؟ وہ قانونی وارث نہیں تھا، اس نے تخت چھینا تھا۔ تو یہ نظریہ ہمیں کہتا ہے کہ داؤد کو ایک مقدس بادشاہ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بہت ہی چالاک اور طاقتور جنگجو کے طور پر دیکھے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنا راستہ خود بنایا، خانہ جنگی کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح سے تخت پر بیٹھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے لیجیٹیمیسی کا، یعنی ایک ایسی قوم کو کیسے قائل کیا جائے جو تقسیم ہو چکی ہے کہ ایک تخت چھیننے والا ہی ان کا اصل جائز بادشاہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، اور اس نظریے کے مطابق اسی سوال کا جواب ہمیں بائبل کی پہلی تحریروں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو داؤد نے یہ کیسے کیا؟ یہاں سے کہانی ایک زبردست سیاسی حکمت عملی کا رخ اختیار کرتی ہے، ایک ایسی حکمت عملی جس میں تلوار نہیں بلکہ الفاظ کو ہتھیار بنایا گیا۔ دیکھیں، قدیم دنیا میں ایک رواج تھا، جب بھی کوئی نیا حکمران آتا تھا خاص طور پر اگر اس نے طاقت کے زور پر تخت حاصل کیا ہو، تو وہ ایک شاہی معذرت لکھواتا تھا۔ اب یہاں معذرت کا مطلب سوری کہنا نہیں ہے، اس کا مطلب تھا اپنے کاموں کا جواز پیش کرنا، ایک آفیشل سٹوری، ایک سرکاری کہانی جو یہ ثابت کرے کہ بادشاہ نے جو بھی کیا وہ ملک کو بچانے کے لیے کیا، اور یہ کہ یہ سب دیوتاؤں کی مرضی تھی۔ اچھا، اس زمانے میں لکھنے کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے آج کی بڑی بجٹ فلموں کے بارے میں سوچیں۔ جیسے فلمیں بنانے کے لیے بہت پیسہ، ماہرین کی ایک پوری ٹیم اور جدید ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اس دور میں لکھنا تھا۔ یہ کوئی عام کام نہیں تھا، یہ ایک بہت ہی مہنگی اور نایاب ٹیکنالوجی تھی، اور عوام کی سوچ پر اثر انداز ہونے کا سب سے طاقتور ذریعہ بھی یہی تھا، اور ظاہر ہے اس کا خرچہ صرف بادشاہ ہی اٹھا سکتا تھا۔ تو اب ساری باتیں جڑ رہی ہیں۔ یہ نظریہ یہی کہتا ہے کہ بائبل کی جو پہلی کتابیں ہیں وہ دراصل بادشاہ داؤد کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے کامیاب PR کیمپین تھیں، ایک ایسی کہانی جو خاص طور پر اس لیے لکھی گئی تاکہ اس کے تخت پر قبضے کو ایک ناجائز حرکت نہیں بلکہ خدا کی مرضی قرار دیا جا سکے۔
ٹھیک ہے، تو اب ثبوت کی بات کرتے ہیں۔ آئیے اس نظریے کو پرکھنے کے لیے بائبل کی ایک بہت ہی مشہور کہانی کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک بالکل نئے سیاسی زاویے سے۔ داؤد اور بت شبہ کی کہانی تقریباً سب نے سنی ہوگی۔ کہانی یہ ہے کہ بادشاہ ایک خوبصورت عورت بت شبہ کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کا شوہر اوریا جنگ پر گیا ہوا ہے۔ داؤد اس سے اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ محبت، حوص اور گناہ کی ایک اخلاقی کہانی لگتی ہے نا؟ لیکن اگر ہم اس پر اپنا سیاسی چشمہ لگا کر دیکھیں تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ داؤد کا اصل جرم کیا تھا؟ کیا وہ صرف زنا تھا یا کچھ اور تھا جو اس سے کہیں زیادہ بڑا، کہیں زیادہ سنگین تھا؟ دیکھیں، پوری کہانی کا فوکس زنا پر رکھا گیا ہے، یعنی ایک آدمی کی بیوی کو لے لینا۔ لیکن داؤد نے اس سے بھی بڑا جرم کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک وفادار، ایک بہادر سپاہی اوریا کو جان بوجھ کر مروا دیا تھا، اس کا قتل کروایا تھا، اور کہانی بڑی چالاکی سے اس قتل کو ایک چھوٹے جرم کے پیچھے چھپا دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اوریا کو مرنا کیوں پڑا؟ کیا واقعی صرف اس لیے کہ داؤد کو اس کی بیوی چاہیے تھی، یا اس کے پیچھے کوئی گہری، ٹھوس سیاسی وجہ تھی؟ اور یہیں پر اس نظریے کا سب سے چونکا دینے والا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ اوریا کوئی عام سپاہی نہیں تھا، وہ ایک جنگی ہیرو تھا، لوگوں میں بہت مقبول تھا، اور داؤد جو خود ایک مقبول فوجی کمانڈر سے بادشاہ بنا تھا، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ ایک اور مقبول فوجی ہیرو اس کے تخت کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق بت شبہ کی پوری محبت کی کہانی اصل میں ایک سیاسی قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے گھڑی گئی تھی، ایک پرفیکٹ کور سٹوری۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ داؤد کی یہ سرکاری کہانی تو صرف شروعات تھی، سمجھے کہ یہ بنیاد تھی۔ اس بنیاد پر آنے والی صدیوں میں کئی اور منزلیں تعمیر کی گئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بادشاہ کی یہ کہانی پوری قوم کی مقدس کتاب کیسی بن گئی؟ اصل میں ہوا یہ کہ داؤد کے بعد سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، پھر بیرونی حملے ہوئے، ملک فتح ہوا، لوگ جلا وطن ہوئے، اور تاریخ کے ہر بڑے موڑ پر ایک نئے گروہ نے اس پرانی کہانی کو اٹھایا اور اس میں اپنی نئی پرتیں، اپنے نئے ایجنڈے شامل کر دیے۔ اسکالرز ان مختلف آوازوں یا لکھنے والوں کو عام طور پر چار بڑے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے ایک گروپ تھا جو داؤد کے خاندان یعنی جنوبی سلطنت کا حامی تھا، دوسرا شمالی سلطنت کے حق میں تھا، پھر ایک تیسرا گروہ تھا جو پادریوں یعنی مذہبی طبقے کی طاقت پر زور دیتا تھا، اور ایک چوتھا گروہ تھا جو یہ بتانا چاہتا تھا کہ قوم پر جو بھی مصیبتیں آئیں وہ خدا کے قانون کو نہ ماننے کی وجہ سے آئیں۔ مطلب ہر گروہ کا اپنا الگ سیاسی اور مذہبی ایجنڈا تھا۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ان سب گروہوں نے اپنی الگ الگ کتابیں کیوں نہیں لکھ لیں؟ ایک ہی کتاب میں کیوں سب کچھ ڈالتے گئے؟ اس کا جواب اس ایک جملے میں ہے کہ بائبل دنیا کی سب سے قیمتی سیاسی جائیداد ہے، یعنی ہر کوئی اس جائیداد میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں شامل ہونے کا مطلب تھا جواز، طاقت اور لیجیٹیمیسی۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا نکلا؟ حل یہ نکلا کہ ان تمام مختلف اور اکثر ایک دوسرے سے متضاد تحریروں کو ایک ساتھ سی دیا گیا، بالکل ایک پیچ ورک کی طرح۔ ان سب کو ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب بائبل کو پڑھا جاتا ہے تو اس میں کئی جگہوں پر تضادات نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شخص کی نہیں بلکہ بہت سی مختلف آوازوں کی بازگشت ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آ کے رکتے ہیں، اگر کسی کہانی کی، کسی مقدس متن کی ابتدا اس طرح سیاسی ہو تو کیا اس سے اس کے حتمی معنی پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا اس سے اس کی روحانی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے جو تاریخ، ایمان اور سیاست کے پیچیدہ رشتے کو ہمارے سامنے لاتا ہے، اور اس پر سوچنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سفر ہے۔